میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تار اور سوئی کی بھی ادائیگی کرو، یعنی مال غنیمت میں سے اس قدر معمولی چیزی بھی چھپا کر نہ رکھو۔ تم مال غنیمت میں یا مطلق خیانت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیانت کرنا خیانت کے مرتکب لوگوں کے لیے قیامت کے دن بے عزتی لانے والا ہوگا۔ اور نسائی نے اس روایت کو عمر بن شعیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے۔ تو خیاط تار کو کہتے ہیں، المخیط سوئی کو کہتے ہیں۔ الخیاط خا کا کسرہ ہے، سوئی میں ڈالے جانے والا جو تار ہوتے ہیں وہ۔ تو مشترکہ مال میں سے ایک سوئی اور تار بھی جو ہے اٹھا کر ادھر ادھر نہ کیا کرو، اس کی بھی سخت وعید ہے۔ وعن رویفع بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه رواہ ابو داود۔ حضرت رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی جانور پر بلا ضرورت شرعی سوار ہو، اور پھر جب وہ جانور دبلا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی کپڑے کو بلا ضرورت شرعی پہنے اور پھر جب وہ کپڑا پرانا ہو جائے تو پھر اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو جو مومن ہے وہ خیانت نہیں کرے گا، اور جس کی ایمان میں کمی ہے تو وہ یہی چیزیں کرتے ہیں۔ وعن محمد ابن ابی المجالد عن عبد الله بن ابی اوفا قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه ابو داود۔ حضرت محمد ابن ابو المجالد حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں سے بھی خمس یعنی 5واں حصہ نکالتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھی، چنانچہ ہر کوئی شخص آتا اور ان میں سے بقدر کفایت لے کر واپس چلا جاتا۔ تو جیسے کہ پہلے بتایا کہ خوراک کی چیزیں جب تک میدان جنگ میں ہو تو مجاہدین اس کو کھا سکتے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذوالفقار یوم بدر رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی وهو الذی رأى فیہ الرؤیا یوم احد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا جنگ بدر کے دن حصے سے زیادہ لی تھی، اور ترمذی نے یہ الفاظ بھی نقل کی ہے کہ اور یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے دن خواب میں دیکھا تھا۔ ذوالفقار فقار ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کو کہتے ہیں۔ اس تلوار کی پشت پر یا تو اس قسم کے گڑھے تھے یا اس طرح کے مہرے بنے ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں یہ تلوار ایک کافر منبہ بن حجاج کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس تلوار کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اور بطور صفی آپ نے خود لے لیا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں اس کو استعمال فرمایا۔ جنگ احد سے کچھ پہلے نبی علیہ السلام نے خواب میں جو تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی وہ یہی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سے حضرت علی سے بڑھ کر کوئی جوان بہادر نہیں اور ذوالفقار سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں۔
قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذه المال خزرۃ حلوۃ فمن اصابه بحقه بورک له فیہ ورب متخوذ فيما شاءت به نفسه من مال اللہ ورسولہ لیس له یوم القیامۃ الا النار رواہ الترمذی۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ بلا شبہ یہ مال ایک سبز اور شیریں چیز ہے، یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نظر کو بھاتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے، لہذا جو شخص اس مال کو حق یعنی حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال یعنی مال غنیمت میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے صرف دوزخ کی آگ ہوگی۔ تو مشترکہ قومی دولت اس سے اپنے آپ کے لیے کچھ علیحدہ کرنا بہت سخت وعید ہے۔ وعن سمرة بن جندب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یکتم غالا فإنه مثله رواہ ابو داود۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مال غنیمت میں سے خیانت کرنے والی کی خیانت کو چھپایا، یعنی وہ امیر اور حاکم کے علم میں یہ بات نہیں لایا کہ فلاں شخص نے خیانت کی ہے، تو گنہگار ہونے کے اعتبار سے وہ بھی خیانت کرنے والی کی طرح ہے۔ یعنی جس نے خائن کو چھپایا، اس کو بچایا یا اس کی مخالف کو دبایا اور خیانت شدہ مال کو چھپایا، تو یہ شخص بھی خیانت میں برابر کا شریک ہے، تو خائن پر پردہ ڈالنا بھی خیانت ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر حرقوا متاع الغال وضربوہ رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب سے اور وہ شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان اور اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی بھی کی۔ جو آدمی خیانت کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خائن کا مال جلایا جاتا تھا۔ بعض فقہا جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ آج بھی حکم اسی طرح ہے کہ خائن کا مال جلا دیا جائے، ہاں زندہ حیوان اس کو بچایا جائے اور اس میں مصحف وغیرہ کو بھی نہ جلایا جائے۔ اسی طرح خیانت شدہ مال کو بھی نہ جلایا جائے، کیونکہ خائن کا مال نہیں ہے بلکہ بیت المال کا مال ہے۔ زندہ جانور کا جلانا بھی ممنوع ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک خائن کا مال اور متاع نہ جلایا جائے بلکہ قاضی بطور تعزیر خائن کو دوسری سزا دے دے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے، تو مشترکہ قومی دولت میں خیانت کی یہ سزا اس میں بیان ہوئی۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب غنیمتا امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة فقال سمعت بلالا نادى ثلاثا فقال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر قال كنا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو جمع کرا کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیتے، چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کرتے اور اس اعلان کو سنتی ہی لوگ اپنی اپنی غنیمت لے آتے، یعنی جس کے پاس مال غنیمت کی جو بھی چیز ہوتی وہ اس کو لا کر دربار رسالت میں جمع کر دیتا۔ پھر نبی علیہ السلام پہلے خمس یعنی 5واں حصہ نکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم فرماتے۔
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مال غنیمت میں سے خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا اور عرض کہ یا رسول اللہ، جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں یہ مہار بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بلال نے 3 بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو اسی وقت لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نے اس خبر کے لیے کوئی عذر بیان کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو اپنے پاس ہی رکھو، اب تو کل قیامت کے دن خود ہی اس کو لے کر آنا اور تب خدا کو اس تاخیر کا جواب دینا، میں اب اس کو تم سے ہرگز نہ لوں گا۔ تو قیامت کے دن خیانت کردہ شخص جو ہے وہ خیانت کی ہوئی چیز خود لائے گا اور پھر اللہ پاک اس سے پوچھے گا، تو کتنی بڑی جو ہے وہ عجیب منظر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں خیانت کرنے سے بچائے۔ وعن یزید بن خالد ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی یوم خیبر فذکروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال ان صاحبكم خلى في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا حرزا من حرز يهودا لا يساوي درہمین، رواہ مالک و ابو داود والنسائی۔ حضرت یزید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، یعنی آپ کو بتلایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ ان کے چہروں کا رنگ اس خوف کی وجہ سے بدل گیا کہ نہ معلوم کیوں نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کے راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ جب ہم نے اس کے اسباب کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں یہودیوں یعنی یہودی عورت کے پہننے کے گلے کے ہار وہ ہم کو مل گئے جو دو درہموں کے برابر بھی نہیں تھے، یعنی ان کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام کتنے سخت ناراض ہو گئے، حضور علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ تک نہیں پڑھا۔ آج کل تو مال غنیمت کو، قومی دولت کو وہ لوگ جو ہے بس اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتے، کیسے ہڑپ کرتے، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، مسلمانوں کے مال کو کھاتے ہیں، بجائے استعمال کرتے ہیں۔ وعنہ قال اہدى رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما یقال له مدعم فبینما مدعم یحط رحلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابه سهم عائر فقتله فقال الناس ہنیئا له الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملة التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتغل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال شراك من نار او شراكان من نار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام ہدیے کے طور پر پیش کیا جس کا نام مدعم تھا۔ ایک دن غالباً کسی میدان جنگ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم شخص کا تیر آ کر اس کو لگا جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مدعم کو جنت مبارک ہو، یعنی مدعم خوش قسمت رہا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئی شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو مدعم نے خیبر کے دن مالی غنیمت سے اس کی تقسیم سے قبل لیا تھا، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسا رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے اس شدید وعید اور تنبیہ کو سنا، جنہوں نے مال غنیمت میں خیانت کرنے کو سہل سمجھ لیا تھا، آسان سمجھ لیا تھا، اور یہ گمان کر لیا تھا کہ چھوٹی موٹی اور حقیر چیزوں کو لینے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو وہ کھانپ گئے اور انہوں نے مال غنیمت میں سے
جو چھوٹی چیزیں لے لی تھی اس کو لا کر واپس کرنے لگے، یہاں تک ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے 2 تسمے ہیں، یعنی خیانت کی چیز ہر حالت میں دوزخ کی آگ کا سزاوار کرے گی، خواہ کتنی ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو۔ تو دیکھو مشترکہ قومی دولت میں خیانت پر کتنی سخت وعید بیان ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے دوران مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ خبردار تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتی ہوئی اونٹ کو لاتی ہوئی میدان حشر میں آئے، یعنی جو شخص مال غنیمت میں سے مثلا اونٹ کی خیانت کرے گا تو وہ شخص میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا، اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کی جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر ہنہناتی ہوئی گھوڑے کو لاوے میدان حشر میں آ جائے اور پھر مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، یعنی تمہیں پہلی ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے، اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنے گردن پر ممیاتی ہوئی بکری لاتی ہوئی میدان حشر میں آ جائے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتی ہوئی آدمی یعنی اس غلام یا باندی کو جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لایا ہو، اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہارے کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنے گردن پر لہراتی ہوئی کپڑے رکھے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لاتی ہوئی میدان حشر میں آ جائے اور پھر مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ اب میں تمہارے کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس روایت کو معنی اور مضمون کے اعتبار سے بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ الفاظ مسلم کے ہیں جو بخاری کے الفاظ کے بنسبت پورے اور مکمل ہیں۔ اس حدیث کی تمام مشکل الفاظ کی تشریح بہترین ترجمے میں آ گئی، اب مزید طوالت کی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث میں مشترکہ قومی دولت میں خیانتوں کے مختلف صورتیں بیان ہوئیں، تو پھر قیامت کے دن کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس غنیمت کا مال ہم سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر کمزور اور عاجز دیکھا تو اس مالی غنیمت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ سابقہ امتوں پر چند مذہبی تنگیاں تھیں، اس امت سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ تنگیاں ہٹا دی جو اس امت کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہے۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت اور قربانی کا گوشت استعمال کرنا ممنوع تھا، آسمان سے آگ آ جاتی تھی
اور مقبول مال کو جلا کر کھا جاتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ تو مال غنیمت کا استعمال اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأي ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا متفق۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔